السلام علیکم ناظرین، بھٹکل ون میڈیا میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ میں رضا مانوی۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان ہیں جو خاص ملاقات میں جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے رکن شورا جناب سید عبدالحسیب صاحب، آئیے ہم ان سے ملاقات کریں گے، ان کے دور کے جماعت کے حالات اور آج کے دور کے جماعت کے حالات پر ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم، ہمارے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ مولانا، آپ جماعت سے جو آپ کا تعلقات رہا ہے، آپ کی جوانی کی عمر سے لے کر اب تک کیا کیا مرحلے جماعت میں آئے ہیں اور آپ کی وابستگی جماعت میں کس طرح ہوئی، اس پر آپ ہمارے ناظرین کو جو ہے روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین اور تحریکی افراد اس سے مستفید ہو سکیں۔ ایسے میری وابستگی جماعت اسلامی ہند سے کالج کے دور سے ہوئی، اور اس وقت میں پی یو سی میں پڑھتا تھا، ساتھ ہی ساتھ دارالعلوم غوثیہ کا طالب علم تھا۔ قریباً 3 سال تک مدرسے میں میری تعلیم رہی۔ اس دوران میں محترم جناب محمد غوث صاحب کنک گری، جو قدیم رکن جماعت ہیں، 3 ارکان میں سے ایک تھے بیچارے، ان کی کوششوں کے نتیجے میں جماعت سے قربت حاصل ہوئی۔ یہ 1966 کی بات ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں جماعت سے بحیثیت ایک متفق کے وابستہ ہو کر کام کرتے رہا۔ پھر 71 میں میری رکنیت منظور ہوئی۔ اس وقت میری عمر 21 سال کی تھی۔ اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ 21 سال کی عمر میں پہلا رکن جماعت تھا جو کرناٹک میں، شاید آپ پہلے رکن تھے جو اس کم عمر میں جو ہے۔ ہاں، 21 سال کی عمر میں رکن بنا۔ اس میں محترم غوث صاحب کی بڑی محنت اور کوششیں رہی۔ بعد میں مربیوں کی حیثیت میں محترم ایم ایس شیخ صاحب، ڈاکٹر ایس احمد صاحب اور مولانا غلام حسین حیدرآباد کے، ان حضرات کی کوششیں رہی، اور مولانا محمد قاسم صاحب کوپل MA LLB، ان کا ہمارے تربیت میں کافی دخل رہا۔ یہ بزرگان دین تھے جن کے اخلاق کو، ان کے کردار کو دیکھ کر ہم جماعت سے قریب ہوئے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے مولانا محمد سراج الحسن صاحب بحیثیت امیر حلقہ کے، ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ پھر مولانا محمود خان صاحب، ان کے ذریعے بھی استفادہ ہوتے رہا۔ سوائے مولانا مودودی کے الحمدللہ مرکزی اور علاقے کے تمام قائدین سے میرا ربط اور تعلق رہا، اور ان کی خدمت کا بھی موقع ملتے رہا بارہا۔ جماعت اسلامی اس وقت جو ہے بہت ہی پرآشوب دور سے گزر رہی تھی۔ جگہ جگہ مخالفت تھی، کئی مرتبہ مجھ پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے۔ اس کے علاوہ میسا کا دور چلا، DR کا دور چلا، ان لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں؟ جی، ایمرجنسی میں جو ہے ان لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ کافی پریشانیاں ہوئی، مساجد میں بھی جو ہے ہمارے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک ہوتے رہا۔ 1-2 مرتبہ جو ہے جماعت کی کتابوں کو پھاڑا گیا، جلایا گیا، اور ایک مقام پر محلے غیری اجتماع میں گوبر سے ہم پر حملے ہوئے۔ اس میں محترم ڈاکٹر احمد صاحب کی کار کو تو گوبر سے لیپ دیا گیا تھا۔ مارتے ہوئے ہم لوگوں کو راستے پر لے کر آئے لوگ، اور محترم ملا صاحب اور غوث صاحب کی ٹوپیاں اچھالی گئیں۔ ملا صاحب جو ہے برادر ملا لیاقت صاحب کے والد ہیں، تو بڑے عجیب حالات رہے۔ اور ایمرجنسی کے اس دور میں
رشتہ داروں نے بھی پلہ جھاڑ لیا، اچھا، اور جو آدھے سارے ہمارے متاثرین تھے انہوں نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ایسا لگتا تھا کہ پوری زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے۔ یہ قریباً 22 مہینے کا دور جو ہے بڑا خطرناک گزرا۔ اگر یوں کہا جائے کہ روزی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے تو اس میں مبالغہ نہیں ہے، وہ دور سے ہم گزرتے رہے، مگر چونکہ ان تمام بزرگوں کی محنتیں اور کوششیں تھیں، اس کے نتیجے میں ہمارا تعلق جماعت سے بھی اور اللہ سے بھی مضبوط رہا۔ الحمدللہ ہم حالات سے متاثر ہوئے بغیر کام کرتے گئے۔ مولانا اس دور کو اور آج کے دور کو اگر کمپیئر کریں گے تو آج کے دور کے جو افراد جماعت کے ان کا جو جماعت میں جو آ رہے ہیں، نئے افراد بھی آ رہے ہیں، تو آپ کے دور کے جماعت کے لوگوں کا اور آج کا کیا کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ ہم کیسا کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ وہ دور جو ہے گنے چنے افراد پر مشتمل تھا۔ اس کو تاریخی دور سے ہم کیسا اس کو وہاں اور آج کے دور میں جو بنیادی فرق ہے، افراد جب تک اپنی تربیت کے لیے مربیوں کے حوالے نہیں ہو جاتے، مربی حضرات کی تربیت ان کی نہیں کر سکتے۔ اس دور میں ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہماری تربیت کی جائے، ہماری کمزوریوں کو، خامیوں کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہوئے ہمیں دین کے صحیح تصور سے آگاہ کیا جائے۔ اس کی ان بزرگوں نے کوششیں کی، اور بحیثیت طالب علم کے ہم نے ان کی ہر بات کو قبول کیا اور اپنے آپ کو تربیت کے سانچے میں ڈھالتے چلے گئے۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ حالات جو ہے ہم کو متاثر نہیں کر سکے۔ ہر خطرناک سے خطرناک حالات میں بھی ہم لوگ اپنے مقام پر جم کر کام کرتے رہے۔ آج ہماری مشکل یہ ہوئی کہ مربی تربیت کرنا چاہتے ہیں، مگر افراد جو ہے اپنے آپ کو تربیت کے لیے تیار ہونا نہیں چاہتے۔ تو فکری پختگی اس وقت جو ہے مضبوط تھی لوگوں کی۔ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ افراد جماعت جب ایک بار جماعت سے جڑ جاتے تو ان کے صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، ان کے اندر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان تمام چیزوں کو لے کر جماعت میں داخل ہو جاتے تھے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خانوں میں بانٹ لیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ وقت ہم جماعت کے لیے دیتے ہیں، باقی اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ اس وقت ہم کارکن بھی تھے، متفق بھی تھے، اور پھر رکن بھی بنے، ذمہ دار بھی بنتے رہے، کام کرتے رہے۔ وہ دن یاد ہے مجھے کہ ہمارے بزرگوں کا معاملہ یہ رہا کہ خود چٹائیاں بچھاتے تھے، خود خطاب کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ہم لوگوں کی تربیت اس انداز میں کی گئی کہ ہم اپنے کندھوں پر جو ہے بانسیں لاد کر لے آتے تھے، پوسٹر لاد کر لے جاتے تھے، سائیکلوں پر وہ گریس ہوتا تھا، پیسٹ، وہ لے جا کر ہم پوسٹر لگا دیتے تھے۔ یعنی ہر کام کو ہم دینی کام سمجھ کر، چاہے وہ پیشاب پاخانے کے صاف کرنے کی بات ہو، یا چٹائیوں کے بچھانے کی بات ہو، یا ڈائس پر ٹھہر کر خطاب کرنے کی بات ہو، گویا کہ ہم ہر پہلو سے اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کام کرتے رہے۔ آج بات ذرا تلخ ہو جائے گی۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ہر کام کو پیسے دے کر کرانے کا مزاج بن گیا ہے۔ ہم خود آگے بڑھ کر کام کرنے کے لیے مختلف ہیلے، بہانے، عذرات، تعویلات ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ کافی لوگوں نے مطالعہ بھی کر لیا ہے، اس لیے زبان کے اوپر جو ہے بہت ساری باتیں چڑھی ہوئی ہیں، اسے کاؤنٹر کرنا مشکل ہے۔ بہرحال کافی فرق ہے آج کے حالات میں اس وقت کے حالات میں۔
مولانا آپ جو ہے چونکہ نارتھ کرناٹکا میں آپ کے تقاریر سے آپ کے باتوں سے بہت سارے نوجوان متاثر رہے ہیں، اس میں بھی شامل ہوا ہوں، اور آج کے نوجوانوں کو متاثر کرنے کا کیا جو ہے آپ کے پاس یا جماعت کے پاس، کیونکہ نوجوان جو ہے آج جماعت کے قریب نہیں آ رہے ہیں، جو بھی ایسے ویسے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، وہ الگ الگ کاموں میں نکل جاتے ہیں، جماعت سے ان کا تعلقات وابستگی نہیں رہتا ہے، تو ان نوجوانوں کو وابستگی کرانے کے لیے جماعت کے پاس کیا پروگرام ہے؟ بھئی تمام باتیں جو ہے پالیسی پروگرام میں بڑی عرق ریزی کے ساتھ ہماری مرکزی شورا نے ہم کو بتا دیا ہے، لائحہ عمل بھی ہے، پروگرام بھی ہے، پالیسی کے اجزاء بھی ہے۔ اس میں آج کی یہ مصروفیات جو ہے ذمہ داروں کے لیے بھی وقت فارغ کرنا مشکل کر دیا ہے، اور نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ نوجوان چونکہ ایموشنل ہوتے ہیں اور ان کو قریب لانے کے لیے بھی ذمہ دار کو بھی نوجوان بننا پڑتا ہے۔ بچوں میں کام کرنے کے لیے بچہ بننا پڑے گا، نوجوانوں میں کام کرنے کے لیے نوجوان بننا پڑے گا، بزرگوں میں کام کرنے کے لیے بزرگ بننا پڑے گا۔ آج اس مزاج میں ذرا کمزوری اور جھول محسوس ہوتا ہے۔ نوجوانوں کی چھوٹی سی غلطیوں کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، نتیجے میں وہ بہانے کی شکل میں ذرا دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ذمہ دار جو ہوتا ہے نوجوانوں کو اپنی چھاتی سے لگا لے، ان کے مسائل کو سمجھے، ان کی خوبیوں کو سامنے رکھے، اور جو آدمی جس لائن کے لیے مناسب ہے وہ کام اس کے حوالے کیا جائے۔ اس کی وجہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے جس انداز میں ہم سب کرتے تھے ویسا ہی کام اب بھی کریں تو وہ ناممکن بات ہے۔ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اور ان کے میدان کار کو سامنے رکھ کر ان کو اپنی چھاتی سے ایک باپ کی حیثیت میں لگا لینے کی ضرورت ہے۔ اس کی کمزوری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، چونکہ میں بھی ذمہ دار رہا ہوں، علاقے کے ذمہ دار رہا، گوا کا ذمہ دار رہا، یہاں کئی دھارواڑ ضلع کا، دھارواڑ علاقے کا، مقامی جماعت کا، اور پھر اتر کنڑا کا، شموگا، چتل درگا، ان تمام مقامات کا ذمہ دار رہا میں۔ الحمدللہ ہمارا تعلق جو ہے اپنے نوجوانوں سے بھی رہا، بلکہ ان کے مسائل میں ہم نے کافی دلچسپی لی، ان کے گھروں تک سے ہمارے روابط رہے۔ جس کارکن کا گھر تھا اس گھر کے خواتین کو، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو ہم نے وہ مقام دیا جو اس کے اہل تھے۔ یعنی ہمارے انفرادی روابط اور تعلقات اتنے گہرے ہوئے ہیں گویا کہ ہم فیملی ممبروں کے جیسا تھے۔ ان کے مسائل کو ہم نے نظر انداز نہیں کیا، اسے کنسیڈر کیا، اور پھر وقتاً فوقتاً ان کو ہم گائیڈ بھی کرتے رہے اور عملاً جو ہے ان کا ساتھ بھی دیتے رہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے قریب رہے۔ افراد سازی کے سلسلے میں ہونا یہ چاہیے کہ ذمہ داروں کو آگے بڑھ کر ان کے لیے وقت فارغ کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے پاس کچھ مختصر صلاحیتیں ہیں، اسے یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ بیج ہیں، ان بیجوں کو ہم وہاں اسے ہم اس کی کھیتی کے لیے ڈالیں جہاں کی زمین زرخیز ہو۔ اب ان صلاحیتوں کو ہم بکھیرتے چلے جائیں گے تو نتیجے میں کچھ ہونے والا نہیں۔ ٹارگٹ بنا کر کام کرنے کا جو مزاج ہے وہ آج اس کا فقدان محسوس ہوتا ہے۔ بات کڑوی تو ہے مگر حقیقت یہی ہے۔ مولانا، جماعت پر ایک عام عمومی طور پر لوگوں کا ایک آروپ، ایک الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ جماعت کے افراد اپنے بچوں کو جو ہے جماعت کی طرف نہیں لاتے۔ بہت سارے افراد ذمہ دار کے بچے ہیں جو جماعت سے منسلک نہیں ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کیا جو ہے سجیشن دے سکتے ہیں؟ یہ تحریک کا جو کارکن ہے اس کا پہلا مورچہ تو گھر ہی ہوتا ہے۔ اسے ایک آئیڈیل زندگی اپنے گھر میں گزارنا پڑتا ہے۔ جب کہیں جا کر بیوی پر بھی، بیٹوں پر بھی، بیٹیوں پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور وہ
باپ کے کام کو صحیح سمجھ کر جماعت کے مقصد اور اس کے نزولین سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے ہمارے اندر جو جھول محسوس ہوتا ہے، ہم باہر کی دنیا میں تو بہت اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے گھروں کو نظر انداز کر دیا ہے، اور آج کی ہائی فائی دنیا نے بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تمہارا باپ دیوانہ ہے، سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر جماعت کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں، جانے والا نہیں۔ بازو والے نے کار خرید لی ہے، ادھر والوں نے وہاں انجینئر بن گیا ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا، اس نے بنگلہ بنا لیا۔ یہ اس طرح کا رشتہ داروں کے اندر بھی، دوست و احباب کے اندر بھی، اور سسرال والوں کے اندر بھی، مائکے والوں کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جس سے نوجوان متاثر ہو جاتے ہیں، اور گھروں میں دائی جو ہے وہ اثر انداز ویسا نہیں ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے، جبکہ پہلا مورچہ گھر ہے۔ الحمدللہ اس پہلو سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے باہر کی دنیا میں بھی کام کرنے کا موقع نصیب فرمایا اور داخلی انداز میں گھر میں بھی کام کرنے کا موقع دیا۔ میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری 2 بیٹیاں رکن جماعت ہے اور 1 بیٹا رکن جماعت ہے، پھر اس کے علاوہ 3 بیٹیاں جو ہے وہ جماعت کے کارکن ہیں، اور 2 بچیاں اسی میں سے جی آئی او کے اسٹیٹ لیول کے صدر بن کر اپنا فرائض کو انجام دیتے رہیں۔ الحمدللہ ہمارا گھر جو ہے تحریک اسلامی کا گھر ہے، یہاں جو ہے یہ تمام چیزوں پر ہم نے اپنے اثرات ڈالے ہیں۔ کبھی بھوک اور پیاس کے پریشانیوں کے دور سے بھی ہم گزرتے رہے، تو الحمدللہ میرے بچوں کا معاملہ یہ رہا کہ انہوں نے کی زبان پر کبھی شکایت نہیں آئی۔ تو یہ اس انداز میں گھروں پر ہمیں اثر انداز ہونے کی ضرورت ہے۔ باہر آدمی کتنا ہی بڑا بن جائے، مگر گھر کے اندر گھر کا ماحول جو چگلی کھاتا ہے کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوا ہوں۔ تو آج تحریک اسلامی کے کارکنوں کے لیے اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کو وہ تحریک اسلامی کا گھر بنانے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم دوسروں کو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، پہلی فرصت میں ہمیں اپنے گھروں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اس میں ذرا جھول محسوس ہوتا ہے۔ مولانا چونکہ آپ گھر کی بات چھیڑی ہے، تو آپ کے جو آبا و اجداد ہیں، آپ کے خاندان والے جو شرک بدعت کے ماحول میں تھے، اس سے آپ کیسا نکلے؟ کیا آپ کو کیا متاثر کیا؟ یہ ہے، دیکھیے وہ اصل میں بات وہ یاد آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے خطرناک ماحول میں، خرافات کے ماحول میں کچھ اچھی روحوں کی تلاش کرتے رہے۔ ویسے ہی ہمارے بزرگوں نے، تحریک اسلامی کے بزرگوں نے ٹیلنٹ قسم کے اور ان خرافات کو نہیں پسند کرنے والے افراد کو انہوں نے نشانہ بنا کر ان پر کام کیا۔ میرا گھرانہ جو ہے خالص نام نہاد اہل سنت والجماعت کا رہا، یعنی خاندانی وراثت میں سنت ہمیں سنی جماعت ہمارے حصے میں آئی، اور میرے مربی اور استاد حضرات بھی جو ہے ویسے ہی تھے۔ پھر جب ہم نے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے لٹریچر کو کئی سالوں تک قادیانیوں کا لٹریچر سمجھا، ان کو بے دین سمجھا، ان کو اللہ رسول کا اور حضرات اولیاء کرام کا دشمن سمجھا، اور ان کے تفہیم القرآن کو ہم نے ایک خود ساختہ تفسیر سمجھا۔ ایسے ماحول کے اندر جب ان بزرگوں نے دھیرے دھیرے گویا کہ ایسا کہنا چاہیے کہ ہماری انگلی پکڑ کر وہ ہمیں نشان راہ بتاتے ہوئے سوا سبیل کے راستے پر لے چلے، ورنہ اس ماحول میں جب کہ کٹر قسم کا ہر جمعرات کو اور پیر کو ہمارے ہاں کسی نہ کسی بزرگ کی فاتح ہوتی تھی اور ان کی عید برات ہوتی تھی۔ جو عید برات کا تصور ہے، بڑے ننوں کی عید ہے، بندہ نواز کی عید ہے، کنڈوں کی عید ہے، جھنڈوں کی عید ہے، کتنے سارے تھے۔ اب اس میں سے چاندی کے گھوڑے الگ ہیں، داول ملک کے چراغاں الگ ہیں، بندہ نواز کے الگ ہے، اجمیری کے الگ ہے،
تو کہیں چاندی کے ہے، کہیں کھوپرے کے ہیں. محرم آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ خود ہمارے بڑے نانا جو تھے انہوں نے 1.25 من کا پنجہ بنا دیا تھا. یعنی 1.25 من سے مراد یہ کہ قریباً 1.5 کوئنٹل کا پنجہ. ہماری بڑی نانی صاحبہ جو ہے انہوں نے منت مانگی تھی کہ مجھے گھر بھر کر بچے ہو جائیں تو میں جو ہے پنجہ بناؤں گی بول کر، امام حسین کا. اسے امام زادہ نام بھی دیا گیا تھا. تو یہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں. پھر بعد میں جب ہم نے ایک سو ہو کر جماعت کا لٹریچر ایک کے بعد دیگرے پڑھنا شروع کر دیا اور تفہیم القرآن کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور خاص طور پر تحریک اسلامی کے جو قائدین تھے ان کا اخلاق، ان کا کردار اور ان کی مسکراہٹ، ان کو سینے سے لگا لینے کی جو کیفیات تھی، اپنے ساتھ بٹھانا، اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھانا، اپنے پلیٹ سے پہلے جو ہے سامنے والے کی پلیٹ میں جو ہے روٹی سالن وغیرہ وہ ڈالنا، یہ ان کا اخلاق اور کردار تھا جو ہمیں متاثر کرتا چلا گیا، اور اس جاہلیت کے ماحول سے نکل کر ہم تحریک اسلامی کے کارکن بننے میں کامیاب ہوئے. آپ کو کون دعوت دیے تحریک میں آؤ، جماعت میں آؤ بول کے؟ کوئی ایک شخص اگر آپ کے ذہن میں یاد ہے تو میں بتایا پہلے ہی کہ جناب محمد غوث صاحب کنک گیری رکن جماعت. اچھا، کس طرح وہ آپ سے یہ پہلی فرصت میں بات کی ہے؟ ہمارا ایک یعنی میرا معاملہ یہ رہا کہ جب میں 8th میں تھا تو 8th میں ہم نے ایک مدرسہ معظم عربی مدرسے کے نام سے قائم کیا تھا جہاں 350 بچے پڑھتے تھے. تو آپ کا بچپن سے رجحان دین کی طرف تھا؟ دین کی طرف بچپن سے میرا رجحان تھا، مگر مجھے ان تمام لوگوں کی خدمات کا بھی موقع ملا. جتنے بھی علماء تھے ان کی صحبت میں بیٹھنے، ان کی خدمت کرنے کا مجھے موقع ملتے رہا، میں کرتے رہا. مگر جو تضاد نظر آیا وہ قول و فعل کا تضاد تھا جو مجھے مطمئن نہیں کر سکے. تو ہمارے یہ غوث صاحب جو ہے مدرسے سے متاثر ہو کر سالانہ جلسے ہوتے تھے ہمارے میلاد النبی کے، وہ آیا کرتے تھے ہمارے پاس، اور بیچارے جو ہے قریباً 6 میل ریلوے کے ملازم ہونے کے باوجود صبح سے شام تک ڈیوٹی کرتے، شام کو وقت نکال کر مغرب کے قریب میرے پاس پہنچتے اولڈ ڈبلی میں، پھر 1-2 گھنٹے میرے ساتھ گزارتے، پھر اس کے بعد عشاء کے قریب جو ہے اپنے گھر کو چلے جاتے تھے. ان کا ہفتے میں 2-3 بار مستقل میرے کانٹیکٹ میں انہوں نے مجھے رکھا، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے تحریک اسلامی کی ایک کر کے کتاب دیتے رہے. بعد میں خود بھی کتابیں خریدتے رہا، پڑھتے رہا. تو اس وقت جو ہے مطالعے کا جو ذوق تھا ہمارا، اس مطالعے کے ذوق نے ہمارے دل اور دماغ کے دروازے کھول دیے، اور عملی کردار جو تھا لوگوں کا، ہمارے ذمہ داروں کا، اس نے کافی متاثر کیا. یعنی کتاب الگ بتا رہی ہے، عملی کردار الگ ہے، یہ بھی ایک جھول ہے آج کے اس دور میں. اللہ کا فضل تھا کہ ہمارے ان تمام بزرگان دین ایک کے بعد ایک یاد آتے ہیں، اور پھر ان کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا ہی نکلتی ہے. چاہے وہ مولانا محمد سراج الحسن صاحب ہو، مولانا محمود خان صاحب ہو، مولانا محمد قاسم ہو، مولانا محمد جعفر منیار ہو، ڈاکٹر شیخ احمد صاحب ہو، MS شیخ صاحب ہو، غوث صاحب ہو. یہ ایک ایسا گروپ تھا ہمارا، حالانکہ عمر میں کافی فرق تھے، ہم تو بالکل نوجوان کہنا چاہیے، وہ بزرگوں میں شامل تھے. انہوں نے کبھی ہم کو حقیر نہیں سمجھا، کبھی بھائی بنا کر، کبھی بیٹا بنا کر ہماری تعلیم کا، تربیت کا، تزکیے کا انتظام کیا. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ گونگوں کو انہوں نے بولنا سکھایا، ورنہ ہماری کیا حیثیت. یہ کونی مسجد جو ہے یہ ایک گری ہوئی شکل میں تھی، ٹیپو سلطان کے زمانے کی مسجد ہے، اور اس کی 3 دیواریں تھیں. میں اور برادر ملا لیاقت احمد صاحب کو، ہماری دونوں کو 5 منٹ کی، 7 منٹ کی، 10 منٹ کی تقاریر دیا کرتے تھے غوث صاحب.
وہ تقاریر ہم لوگ کر کے بولنا سیکھا ہم لوگوں نے، جبکہ خود لیاقت صاحب کی زبان میں لکنت تھی، بعد میں وہ بولتے بولتے روانی آ گئی۔ الحمدللہ آج جو ہے ہمارے اسٹیٹ لیول کے اچھے اسپیکرز میں سے ہیں۔ اسی طرح محمد قاسم صاحب یاد آتے ہیں، کوپل کے MLL بھی ایک بہت بڑی معنوی شخصیت رہی اس زمانے کی، 7 ضلعوں کے ذمہ دار تھے۔ وہ ان کے گھر کے سامنے پہاڑی ہے، پہاڑی کے اوپر چلچلاتی دھوپ میں ہم کو بولنے لگاتے تھے، اور پھر 5 منٹ یا 10 منٹ کی تقریر پر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ان کا تبصرہ ہوتا تھا، عربی آیات کے سلسلے میں، اردو کے زبان دانی کے سلسلے میں وہ ہماری اصلاح کیا کرتے تھے۔ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے تیار تھے، اور وہ لوگ جو ہے ہماری اصلاح کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ نتیجے میں ہم کچھ بن سکے الحمدللہ۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا، صلاحیتیں دی، اور اس راستے میں، تحریک کے راستے میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، قرضے ہوتے رہے، پریشانیاں ہوتی رہیں، شہر چھوڑنا پڑا، گوا کو منتقل ہونا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اور پھر گھریلو مسائل بھی کافی گنجلک ہو گئے۔ الحمدللہ بعد میں جو ہے گوا میں بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ شکرانے کے طور پر ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے تحریک اسلامی کو پروان چڑھانے کے لیے کچھ دیا ہے، اس سے لینے کے بجائے، لینے سے مراد یہ کہ ہم پیڈ ورکر نہیں رہے، بلکہ میری کمائی کا 3 حصے بنایا کرتا تھا میں۔ ایک حصہ بوڑھے والدین اور بہنوں کے لیے روانہ کرتا تھا، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے خرچ کرتا تھا، اور ایک حصہ جو ہے تحریکی کاموں میں لگاتا تھا۔ الحمدللہ اس کے اثرات جو ہے آج بھی آپ گوا میں محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ میں جس علاقے کا بھی ذمہ دار رہا، وہاں بھی 19-20 کے فرق کے ساتھ یہ کام میں کرتے رہا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اہم کام بھی میں نے یہ کیا، سڑی ہوئی لاشوں کو ہم نے اٹھایا۔ مردوں کو لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے، ہم نے ان کی تدفین کا انتظام کیا، ان کو غسل دیا، ان کا جنازہ پڑھا، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کو مٹی کے حوالے کیا۔ اور خدمت خلق کا ایک وسیع کام تھا، مجبوروں کے، لاچاروں کے، بیماروں کے، عزیز اور اقارب کے سکھ دکھ میں ہاتھ بٹانے کا معاملہ یہ رہا۔ بلکہ یہ بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے عید کے لیے کپڑے نہیں بنائے، مگر موجود رقم کے ذریعے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے کپڑے ہم نے بنانے کی کوششیں کی۔ الحمدللہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے لیا، تحریک کے کارکنوں کے لیے بھی، ان کے ارکان کے لیے بھی، تحریک کے خاندانوں کے لیے بھی، خود اپنے عزیز اور اقارب کے لیے بھی ہم نے یہ رویہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ آج بھی لوگ جو ہے بڑی عزت، ادب و احترام کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتے ہیں۔ مولانا، جماعت اسلامی ہند کا جو طریقہ کار ہے وہ دعوت کو ترجیح دیا جاتا ہے، لیکن آج کل جو ہے دعوت کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک کتاب کسی کو بانٹ دینا یا بروچر کسی کو دے دینا، کہ یہی دعوت ہے یا دعوت کا کوئی اور پہلو ہے؟ اصل میں ایک دور تک جو ہے دعوت کا جو پہلو تھا، وہ کہ پالیسی پروگرام کو جز تھا وہ، مگر اس پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا گیا تھا۔ اب اس دوران میں مولانا سراج صاحب کے دور میں اس کا آغاز ہوتا ہے کہ میقات دعوت کا نام دیا گیا۔ اسی طرح مولانا جلال الدین صاحب نے بھی اس پر کافی زور دیا۔ اب محترم امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی بھی اس پر کافی زور دے رہے ہیں، اور چونکہ ہمارا ایک مخصوص قسم کا مزاج بنا ہوا تھا، نتیجے میں یہ بات جو ہے ذرا جلدی ہضم نہیں ہوئی۔ اب جو ہے اس پہلو سے کچھ باتیں جو ہے ذہن میں اتر رہی ہیں اور لوگ میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ دعوت اصل میں کسی پامفلیٹ کو بانٹنے کا نام نہیں ہے، ٹارگٹ بنا کر برادران وطن سے ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے۔
بلکہ ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں اور یہ بتائیں کہ بھئی آخر آپ کو ہم سے کیا شکایت ہے، آپ اسلام سے یا مسلمانوں سے آپ کے دلوں میں جو تعصب ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں۔ مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ ابھی ہمارے اندر وہ ہمت پیدا نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے نہیں پیدا ہوئی کہ ہمارا مطالعہ بڑا ناقص ہو گیا ہے، اور ہم ان حالات کے اندر ان کے ذہن کو، ان کے فکر کو، مثلا لنگایت سماج ہے وہ کیا چاہتا ہے، جین سماج ہے کیا ہے، سکھزم کیا ہے، بدھزم کیا ہے، یہ تمام جو مذاہب ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اس کا مطالعہ بھی ضروری ہے، جب کہیں جا کر ہم ان سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم ایک یا دو نشستوں میں ان کو مطمئن اگر کرنے کا ہمارا ذہن ہے تو یہ اصلاح طلب بات ہے، یہ ایک دو نشستوں میں بات ہونے والی نہیں، مستقل اسے رابطے کی ضرورت ہے، تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ پاٹل پٹپا جیسی شخصیت اور یہاں کئی مٹھوں کے سوامیوں کا معاملہ یہ رہا کہ انہوں نے ان سے ہم نے لگاتار ربط اور تعلق رکھا، نتیجے میں جو ہے وہ اسلام تو قبول نہیں کر لیا، البتہ اسلام کے سلسلے میں خاص طور پر جب کہ فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل امیٹی کی بات چلی تو اس دور میں ان لوگوں نے بانگ دہل یہ کہا کہ مسلمان بھی اس ملک کا ایک حصہ ہے، ایک کرایہ دار نہیں بلکہ بھاگے دار ہے اس ملک کا، انہوں نے بہت اوپنلی کہا۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرا اپروچ جو ہے بہت سائنٹیفک ہونا چاہیے، میرا اپروچ بڑا مخلصانہ ہونا چاہیے، میرا اپروچ جو ہے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ہونا چاہیے، میرا اپروچ خیر خواہی کا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اب اس دوران میں کئی برادران وطن کے میتوں میں شرکت کا بھی موقع ملا، اس کے اچھے اثرات پڑے لوگوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، ماحول خراب ہے، مخالفت کا ماحول ہے، دشمنیاں ہیں، مار توڑ ہے، وہ ہے، یہ ہے، سب باتیں اپنی جگہ ہے۔ میں اگر داعی اللہ بن کر لوگوں سے اللہ کو جوڑنے کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے کر میں آگے بڑھوں تو ماشاءاللہ الحمدللہ آج بھی لوگ جو ہے بات سننے کے لیے تیار ہے۔ مجھے کئی ایسے میٹنگس یاد ہے جس میں محترم ابراہیم سعید صاحب کا جب خطاب ہوا کرتا تھا اور آج محمد کنی کا، اکبر علی وغیرہ کا خطاب ہوتا ہے تو برادران وطن کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ بلکہ ایک موقع پر تو کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ میں آج پہلی مرتبہ قرآن کو سن رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ خود خدا جو ہے زمین پر اتر کر آ گیا ہے۔ ایک کیفیت ہوئی، آج بھی ہوتی۔ اخلاص کے ساتھ جو بات نکلے گی، اخلاص کے ساتھ جو روابط اور تعلقات پیدا ہوں گے، الحمدللہ اس کے اثرات ہوں گے۔ مولانا ایک آج کل جماعت کے افراد کے اندر جو اختلافات کی وجہ سے کیا جماعت کو اس کا پہلو، مطلب جماعت کے اندر کیا اثر پڑے گا، اختلافات اگر بڑھتے گئے اس طرح کا باتوں سے جماعت کو کتنا نقصان دہ پہنچ سکتا ہے؟ آپسی اختلافات کو جو ہے بڑھاوا دیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے؟ یہ آپسی اختلافات جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے اندر کوئی جڑ پکڑی ہوئی بات ہے۔ یہ افراد کا ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو مزاج ہے، ایک دوسرے کو خاطر میں لانے کا جو مزاج ہے، اسے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً میں بہت سیانہ ہوں مگر سامنے والے کو دیوانہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں بہت قابل آدمی ہوں مگر سامنے والے کو ناقابل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے قابلیت کے ساتھ بہترین انداز میں اس کی تخلیق احسن ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ مشوروں کے موقع پر جب مشورہ طلب کیا جاتا ہے تو مشورے نہیں ملتے، کام کے ٹائم پر لوگ مشورے دیتے ہیں اور اس وقت جو یہ سامنے آتا ہے عذر کہ بھئی ہماری بات نہیں مانے گی، اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔
اس کے بجائے ہمارے محفلوں کو کھلا رکھنا چاہیے. ہم چھوٹوں سے، بڑوں سے، عورتوں سے، کارکنوں سے، خواتین سے، جی آئی اور ایس آئی کے نوجوانوں سے ان کو مشورے میں رکھیں. جہاں یعنی سرکل کے اندر، جس سرکل میں بھی رکھا جا سکتا ہے رکھیں. پھر اس کے بعد جو ہے اپنے فیصلے کو ان سے آگاہ کریں کہ بھئی یہ بات ایسی ہوئی اور آپ کی بات جو ہے ہم نے قبول نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے. یعنی ماحول کو کھلا اور اوپن رکھنا چاہیے. ذرا وہ اس میں کمی محسوس ہوتی ہے، نتیجے میں اختلافات ہیں. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں اپنی رائے کے دینے کی حد تک میں اس کا مکلف ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری رائے کو رائے نہیں مانی جائے بلکہ حکم مانا جائے. تو اس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. ہر آدمی حکم دینا شروع کر دیا تو پھر نظم کا جماعت کیسی، پھر امیر کا مقام کیا، یہ تمام باتیں پیدا ہوتی ہیں. تو مشورہ دیا جائے، لوگ پورے دلائل کے ساتھ بات کو رکھی جائے. پھر جب بات ایک فائنل ہو جاتی ہے تو اپنے مشورے کے بارے میں آپ اللہ کے پاس عذر آپ کو بہرحال ملے گا. اس کی بنیاد پر آپ جو ہے میری بات نہیں مانے بول کر کٹوں کے اوپر بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر اپنے ارکان کی، اپنے کارکنوں کی، اپنے ذمہ داروں کی کیا کہتے ہیں اسے، ان کی ذاتوں پر کیچڑ اچالنا شروع کر دیا تو پھر بات پھیلتے پھیلتے شیطان تو خاموش نہیں ہے، وہ اچک لے گا. تو ان تمام چیزوں پر ہمیں بہت گہری نظر رکھنا ہوگا. پھر اسے اسی سرکل میں بات کو ختم کرنی ہوگی. مولانا مرکزی سطح پر اس بار کی جو قیادت ہے، ایک نوجوان قیادت ہے، جیسا میری جماعت جناب صاحب حسین صاحب جو ابھی نوجوان ہیں، کیا اسی طرح ہر سطح کے علاقائی، ضلعی اور مقامی سطح پر بھی اور حلقے کے سطح پر بھی نوجوان قیادت کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہماری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور وہ تحریک اسلامی کے صف اول کے مجاہد بھی بنے، رہنما اور قائد بھی بنے. میدان کھلا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ آج کی یہ ہائی فائی دنیا نے مادی اعتبار سے لوگوں کو اتنا متاثر کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ جو ہے یہاں اپنا وقت دینے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو دینے کے لیے یا مختصر جو کفاف ملتا ہے اس پر قناعت کرنے کے بجائے وہ دوسرے لوگوں کے جیسا ہائی فائی زندگی کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑا ہمارے پاس کمزور نقطہ نظر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ دار تو بن گئے ہیں مگر ذمہ داری کا احساس بھی ہمارے اندر کم ہے. اور تیسری بات، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ میں ہی جم کر کرسی پر بیٹھوں، کسی اور کو بیٹھنے نہ دوں. وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوئی. آج بھی جگہ خالی ہے. باصلاحیت آگے آ جائیں تو بڑے لوگ، وہ کیسے ہی کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، ان کی قیادت میں ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ نوجوانوں کو ہم آنے نہیں دینا چاہتے، نہیں، بلکہ الحمدللہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے ملت کے اندر بھی، خود تحریک اسلامی کے گھروں کے اندر بھی نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے. ان کو قریب لانے، ان کے دلوں کو جیتنے، اس مقصد اور نصولین سے جوڑنے کے لیے ایک تڑپ اور ایک فکر کے ساتھ اگر ہم کوشش کریں گے تو آئیں گے بھی، اور ادھر سے بھی جو ہے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے. مولانا، چونکہ آپ مرکزی نمائندگان کے رکن بھی رہ چکے ہیں کئی سال، کئی میقات، اور ضلعی سطح کے، علاقائی سطح کے اور مقامی سطح کے ذمہ داریاں بھی آپ نبھا چکے ہیں. مقامی سطح پر ایس آئی او کے نوجوانوں کا ریلیشن جماعت سے دور ہوتے جا رہا ہے. جماعت یہ تو چارجز ایس آئی او کے نوجوان لگاتے ہیں کہ جماعت والے ہمیں قریب نہیں کرتے ہیں، اور جماعت والوں کا یہ کہنا ہے کہ ایس آئی او کے نوجوان ہمارے قریب نہیں آتے. کیا اس کا حل ہے؟ دونوں باتوں میں کچھ حقیقت بھی ہے، کچھ مبالغہ بھی ہے. نوجوان نہ قریب نہیں آتے، جماعت کو شکایت ہے، اور ایسا والوں کو شکایت یہ ہے کہ جماعت والے ہم کو خاطر نہیں لاتے.
اس میں کچھ حد تک سچائی بھی ہے مگر پوری سچائی نہیں ہے. آج بھی الحمدللہ ایک دو مقامات کو چھوڑ کر قریب قریب ہر مقام پر ایسا ہے کہ نوجوانوں کو ہر نمونے سے ہم نے تعاون کیا ہے، تعاون دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. اس لیے کہ یہ کیڈر جو ہے آئندہ چل کر یہی قائد اور رہنما بننے والے ہیں، ان کو ہم نے نظر انداز نہیں کیا. اب رہا چونکہ ان کے اندر ذرا نوجوان ہونے کے نتیجے میں دلچسپیاں ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، ان کے گھریلو مسائل ہیں، یہ بھی اپنی جگہ کچھ حقیقتیں ہیں. اور پھر ہمارے بزرگ بھی جو ہے کبھی کبھی چڑچڑاپن بھی ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ نوجوان بچے جو ہے پٹے جو ہے بات نہیں مانتے بول کر. ایسا نہیں ہے، سب جگہ نہیں ہے، کچھ مقامات پر اس طرح کی کیفیت ہے. ورنہ جہاں تک ہبلی کی بات ہے کہ ہم نے ان کو ہر طرح سے تعاون کیا ہے، آگے بڑھایا ہے، بلکہ ان کو ڈائس تک شیئر کرایا ہے اور ان کے بڑے بڑے اجتماعات کے لیے مالی جو تعاون ہے وہ ہم نے دیا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی ان کے حوالے کیا ہے. یہ سب ہوتا رہا ہے. ایک دو مقامات پر اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں اور اس میں ذرا مبالغہ زیادہ ہے. ورنہ جماعت جو ہے بھئی اپنے بچوں کو ہم کیسا الگ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے وارث ہیں. میراث میں ان کو ہم، ان کے والدین تو زمین و جائیداد دیں گے، ہم اپنے میراث میں جو ہے ہمارے ان نوجوانوں کو تحریک اسلامی دے کر جانا چاہتے ہیں. اب شرط یہ ہے کہ وہ میراث کو قبول کرنے والے تیار ہو جائیں اور ہم بانٹنے کے لیے تو تیار ہیں. مولانا آخری ایک تو سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ایسا واقعہ آج کے ہمارے تحریک کے افراد کے لیے کچھ زاد راہ بن سکے یا سبق آموز ہو سکے، ایسا کوئی واقعہ یادداشت میں آپ کے ہے تو جو ہے کچھ؟ بھئی ایسے 50 واقعات ہے. اب اس کے لیے کہاں سے میں شروع کروں؟ ایک دو باتیں یاد آتی ہیں جو کافی متاثر کرتی ہیں. مولانا محمد سراج الحسن صاحب کا معاملہ یہ رہا کہ وہ اپنے ہر رفیق کو ٹوٹ کر چاہتے تھے اور ہر رفیق یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے ان کی. یہ سب کے ساتھ ان کا معاملہ رہا. پھر اسی طرح جو ہے ڈرائیور کے ساتھ یا پھر ان کے انڈر میں کام کرنے والوں کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا، خالص کبھی باپ بن کر کبھی بھائی بن کر، بغیر کسی تمیز کے رکھ رکھاؤ کے وہ ہر ایک کو اپنی چھاتی سے لگاتے تھے. یہ آج ذرا کم نظر آتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ بزرگان دین جو تھے، حقیقتاً بزرگان دین تھے. مجھے مولانا سید حامد علی صاحب یاد آتے ہیں. ایک پریس کانفرنس میں ٹائمز آف انڈیا کا نمائندہ چارج لگایا تھا، کہا تھا کہ بھئی آپ کو امریکہ سے امداد ملتی ہے، نتیجے میں آپ جو ہے یہاں کیا نام دھاندلیاں کر رہے ہیں، آتنک پھیلا رہے ہیں. اس طرح کی باتیں تھیں. مولانا سید حامد علی صاحب جو ہے وہ پلاسٹک کے ان کے شوز تھے، انہوں نے فوراً جو ہے دونوں شوز نکال دیے. ہم لوگ ڈر گئے کہ بھئی مولانا کیا کرنے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے سامنے پریس والوں کو اپنا ساکس بتایا. اس ساکس کا تلوا نہیں تھا، یعنی نیچے کا حصہ جو ہے پھٹا ہوا تھا. دونوں کا معاملہ تھا. اوپر ساکس تو اچھا تھا مگر تلوے نہیں تھے اس کے ساکس کے. پھر آپ نے شیروانی کے اوپر اٹھایا تو یہ سب پھٹی ہوئی تھی، پیون لگے ہوئے تھے. کہا کہ یہ امریکہ کی امداد ہے. بولے خواہ مخواہ کا پروپیگنڈا ہے، اسے بند کرو. ہم لوگ جو ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے قیام کے لیے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ اس طرح کی بیکار کی باتیں مت کرو. پھر اسی طرح ہم مولانا سید حامد حسین صاحب جو سیکرٹری تھے مرکز کے،
ایمرجنسی کے دور میں ان سے کافی خط و کتابت ہوتی رہی. مجھے یاد ہے کہ ایک بار ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا نوجوانوں کا، رسی کھیلی گئی. ایک طرف مولانا سراج صاحب تھے، ان کے ساتھ ایک گروپ تھا، فہیم صاحب بھی وغیرہ، فہیم الدین صاحب بھی تھے اس میں. دوسری طرف مولانا سید حامد حسین صاحب تھے. رسی کھینچی گئی تو حالانکہ مولانا سراج صاحب ذرا موٹے تازے تھے، سید حامد حسین صاحب دولے پتلے تھے ان کے مقابلے میں، تو سراج صاحب جو ہے گر گئے، وہ جیت لیے. تو اس پر جو ہے ہمارے ان بزرگوں کا رویہ دیکھ کر نوجوانوں کو جو طبقہ تھا، دونوں طرف جو ہے بڑے قائدین ہیں. ایک مرکزی قائد ہے، ایک علاقے کا، ایک حلقے کا قائد ہے، اور پھر وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے. سب لوگ جو ہے بچے جو ہے ان کو لپیٹ لیے. جس طرح برسوں کے بعد ماں یا باپ آ جاتے ہیں تو بچے جس طرح لپیٹتے ہیں ان کو، ویسا ہم سب لوگوں نے دونوں کو لپیٹ لیا تھا. تو اس طرح کے کئی 50 واقعات ہیں. اب اس کا موقع بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. کچھ باتیں تھیں جو ذہن میں آ گئی. اور پھر آخری بات ہے کہ مولانا سراج صاحب کا معاملہ تو یہ تھا، رات کو سب لوگ سو جاتے تھے کسی اجتماع میں، تو کسی رفیق کے جسم پر چادر نہیں ہوتی تو وہ چادر لا کر اسے اڑا دیتے تھے، اور خود جو ہے بغیر چادر کے سو جاتے تھے. اور ایک بار جو ہے گوا میں مولانا سراج صاحب باتھ روم میں جانا چاہتے تھے، چپل کی ضرورت تھی، تو میرے پاس ہوائی چپل تھے. میں نے کہا کہ مولانا یہ چپل پہن لیجیے. پہن لیے، گئے باتھ روم سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے واش روم سے باہر آئے، چپل دھو کر چپل اپنے ہاتھ میں لیے اور لا کر کہا کہ حاسب صاحب سے پہن لو. یہ ہمارے بزرگوں کا رویہ رہا ہے. ظاہر ہے کہ آدمی کی پرسنالٹی جو ہے، ان کا اخلاق، ان کا کردار، وہ چاہے پبلک میں ہو چاہے نجی محفلوں میں وہ ہو، وہ سامنے آتا ہے جو ہمارے لیے ذات راہ کا کام دیتا ہے. آج اسی طرح کی چیزوں کو واپس لانے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ تحریک اسلامی جو ہے اصل میں آنے والے ایک مستقبل کے نئے شہریوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں، نئے سٹیزنز کو، جو 1400 سال کے ایک بہت بڑے خلا کے نتیجے میں اخلاق و کردار سے عاری اور پھر مادہ پرستانہ ذہن، خدا بیزاری کے اس ماحول کے اندر ایک نئے گروپ کو اٹھا کر کھڑا کرنا چاہتی ہے. کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ آج بھی الحمدللہ سود کے اس ماحول میں ہمارے ارکان نے اپنے آپ کو پریشانیاں، گھریلو، مادی، مالی، معاشی پریشانیوں کے باوجود جو ہے سود جیسی لعنت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہیں. ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ارکان ہیں. تو یہ اس طرح کی افراد سازی کا معاملہ ہے، یہ ہونا چاہیے. اس کے لیے مطالعے کی طرف خصوصی توجہ ہو. اپنے ہر رفیق کو ہم اپنے ساتھ رکھیں. اسے گرتا ہے تو 4 ہاتھ جو ہے آگے بڑھ کر اسے اوپر اٹھانے والے بنیں، اور ہر اعتبار سے اسے سٹینڈ کریں اور اپنے ساتھ لے کر چلیں. اور جو آدمی جس قابلیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس قابلیت کے مطابق اس سے کام لینے کی ہم کوشش کریں. تو انشاءاللہ العزیز یہ مستقبل، ہندوستان کا مستقبل، بغیر کسی جھجک کے میں کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کا مستقبل ملت اسلامیہ سے وابستہ ہے، اور ملت اسلامیہ کا مستقبل تحریک اسلامی سے وابستہ ہے. دین کو چھوڑ کر نہ ملک کا مستقبل ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ ملت کا مستقبل ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک مستقبل کی تیاری کے لیے، اور پھر اس سے بڑا مستقبل جو آخرت کی جواب دہی ہے، اس سے بچنے کے لیے اس کام کو بہرحال مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. جب تک سانس چلے تب تک کرنا ہے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں. باقی سب چیزیں اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. ہم وہ کام کریں جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جو کام اللہ کے ہاتھ میں وہ اللہ کرتا رہے گا.
हालात से मुतासिर होकर उसका रोना हम रोलते बैठेंगे तो ये दाई के शान के खिलाफ है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया मौलाना, आप भटकल वन से जो है आपने गुफ्तगू की और हमारे नाजरीन आपके ज़रीन ख्यालात से जो है मुस्तफ़ीद हो। नाजरीन, आप थे मौलाना सैयद अब्दुल हसीब साहब जो जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के रुकन शूरा हैं। आपसे हम फिर इसी तरह कुछ ख़ास मेहमान का फिर अगले हमारे एपिसोड में मुलाकात कराएंगे। जब तक हमें इजाज़त दीजिए। नाजरीन, आप हमारा इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कराएं और अगर आप ऑलरेडी हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, दूसरों तक